گولڈن فلم اسٹوریز پریزنٹنگ ملیفیسنٹ۔ کہانی کی شروعات میں ایک پیاری سی بچی کو دکھایا جاتا ہے جس کے سر پر سینگ تھے اور اس کے پروں کی وجہ سے اڑنے کی شکتی بھی۔ اس بچی کا نام ملیفیسنٹ ہے اور وہ ایک جادوئی جنگل میں رہتی ہے۔ ملیفیسنٹ نے جنگل سے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی انسان کو دیکھا، لیکن وہ اپنی جنگل میں بہت خوش ہے جہاں بہت سی عجیب سی کریچرز بھی ہیں۔ ایک دن ملیفیسنٹ جنگل میں کہیں گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسے اسی کی ایج کا ایک لڑکا دکھتا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چھوٹا لڑکا ملیفیسنٹ سے کہتا ہے، میں پاس کی ہی ریاست میں رہتا ہوں اور یہاں چلتے چلتے بھٹک آیا ہوں۔ ملیفیسنٹ اس چھوٹے لڑکے سے کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں تمہاری ریاست تک چھوڑ آتی ہوں، لیکن چھوٹا لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی اور اگر میں دوبارہ ادھر آتا ہوں تو کیا تم میرے ساتھ کھیلو گی؟ ملیفیسنٹ اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک جادوئی جنگل ہے اور تمہارا یہاں دوبارہ آنا صحیح نہیں ہے اور میں ایک پری ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس چھوٹے لڑکے سے ہاتھ ملاتی ہے۔ اس چھوٹے لڑکے نے لوہے کی رنگ پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے ملیفیسنٹ کو شوق لگتا ہے۔ اس پر وہ اس چھوٹے لڑکے کو کہتی ہے کہ لوہا ہم جیسی پریوں کو جلا دیتا ہے اور اگر اگلی بار تم یہاں آئے تو یہ رنگ پہن کر مت آنا، اور یہ دونوں جلد ہی بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چھوٹا لڑکا یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جس ریاست سے وہ لڑکا آیا تھا وہ ریاست ایک لالچی بادشاہ کی ہے جو اس جادوئی جنگل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ لڑکا جادوئی جنگل میں ملیفیسنٹ کے پاس کھیلنے آتا رہتا ہے اور بہت سال بیت جاتے ہیں اور اب یہ دونوں بڑے ہو چکے ہیں۔ اب ملیفیسنٹ کو اس لڑکی سے مل کر یہ لگنے لگا تھا کہ انسان پریوں کے دشمن نہیں ہوتے اور نہ ہی لالچی ہوتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ملیفیسنٹ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے جب دوسری ریاست کا لالچی بادشاہ اس کی جادوئی جنگل پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ ملیفیسنٹ اپنے جنگل کی شکتی شالی پری ہے۔ وہ اڑتی ہوئی اس بادشاہ اور سپاہیوں کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ تم میری ریاست میں نہیں آ سکتے۔ اس پر وہ بادشاہ بھڑک کر کہتا ہے کہ تم سے آنے کا کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ اس پر وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس پری کو جان سے مار ڈالو۔ یہ سنتے ہی وہ سپاہی تیزی سے اس پری کی طرف بڑھتے ہیں اور اچانک سے اس جادوئی جنگل کی کریچر اس پر حملہ کر دیتی ہے اور یہ کریچر بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کو زخمی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بادشاہ کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ اس کے کافی عرصے کے بعد وہ لالچی بادشاہ دوبارہ دکھایا جاتا ہے جو اب بہت بوڑھا اور کمزور بھی ہو چکا ہے۔ محل کے سارے خاص آدمیوں کو بلا کر کہتا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ اس جادوئی جنگل میں کتنا زیادہ خزانہ ہے اور میری یہ ہمیشہ سے خواہش تھی کسی بھی طرح اس جادوئی جنگل پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن میں اب اپنے عمر کی کمزوری کو دیکھ سکتا ہوں اور میں وہاں جا کر قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم میں سے کوئی بھی جا کر اس پری ملیفیسنٹ کو مار دے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ کی یہ خواہش میں پوری کروں گا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو بچپن میں ملیفیسنٹ کے ساتھ اس جادوئی جنگل میں کھیلا کرتا تھا۔ اس کا نام اسٹیفن ہے۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اسی جنگل میں ملیفیسنٹ سے ملنے جاتا ہے۔ ملیفیسنٹ اسے دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تم اتنے عرصے کدھر تھے؟ اس پر اسٹیفن کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنے بادشاہ کے کاموں میں بزی تھا، لیکن آج میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میری ریاست کا بادشاہ تمہیں مارنا چاہتا ہے، اسی لیے میں تمہاری حفاظت کرنے آیا ہوں۔ اب ملیفیسنٹ کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انسان کس حد تک گر سکتے ہیں، اس لیے وہ اسٹیفن کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے، لیکن اسٹیفن بہت ہی لالچی انسان تھا۔ وہ اسے پانی میں بے ہوش کرنے والی دوائی ڈال کر پلا دیتا ہے جس سے ملیفیسنٹ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن اپنا چاقو پکڑے
میلیفیسنٹ پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر صبح کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ میلیفیسنٹ ابھی زندہ تھی، لیکن جاگنے پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پر ہی نہیں تھے اور وہ بہت زخمی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آتا اور وہ رونے لگتی ہے کیونکہ اب وہ پہلے جیسی پری نہیں رہی۔ دوسری طرف اسٹیفن میلیفیسنٹ کے پر اٹھائے دوسری ریاست کے لالچی بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کی خواہش اور آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اب بادشاہ بہت خوش ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ اسے اس کی ریاست کا تاج پہنا دیتا ہے۔ اب میلیفیسنٹ کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے جو بہت اداس ہے۔ اب وہ ایک جنگل کی طرف چل کر جا رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک شکاری ایک کوے کو بری طریقے سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میلیفیسنٹ کو دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کوے کو اپنے جادو کی مدد سے انسان بنا دیتی ہے، جس سے وہ شکاری خوف میں بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ جو کوا انسان ہے وہ میلیفیسنٹ کو تھینکس کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے میں اب آپ کی ہر بات مانوں گا اور جو آپ بولیں گی وہ میں کروں گا، کیونکہ وہ پرندہ اب انسان بن کر خوش تھا۔ اب وہ کوا دوسری ریاست میں جا کر میلیفیسنٹ سے بہت سی باتیں شیئر کرتا ہے، جیسے وہ بادشاہ کی ریاست سے اڑ کر خبر لاتا ہے کہ اسٹیفن نے صرف بادشاہ بننے کے لالچ میں آپ کے پر کاٹے ہیں۔ اب میلیفیسنٹ کی نفرت انسانوں کے لیے اور بڑھ جاتی ہے اور اس کا بھروسہ تو انسانوں سے بالکل ہی اٹھ جاتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسٹیفن کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی ہے اور پھر ان کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اسی خوشی میں محل میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اتنے مہمان تھے کہ کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پارٹی میں کون کون آیا ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر میلیفیسنٹ بھی محل میں پہنچ جاتی ہے اور وہ اس چھوٹی بچی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تم بہت پیاری ہو، لیکن جب تم 16 سال کی ہو جاؤ گی تو تمہارے ہاتھ میں ایک سوئی چبھ جائے گی اور تم مر جاؤ گی۔ ابھی ایک قرض تھا۔ اسٹیفن کو میلیفیسنٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس سے بھیک مانگنے لگتا ہے کہ ایسا نہ کرو، میرا بدلہ میری بچی سے نہ لو۔ میلیفیسنٹ کہتی ہے کہ میں بھی ایک لڑکی تھی، یہ مت بھولو، تم نے میری شکتی میرے پر کاٹ کر مجھ سے چھین لی۔ وہ اسٹیفن سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کو 16 سال کی عمر میں کوئی مل جاتا ہے جو اس سے وفا کرے تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اب اسٹیفن بہت پریشان ہے۔ اس حالت میں وہ چھوٹی چھوٹی 3 پریوں کو بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میری بیٹی کو اس ریاست سے دور لے جاؤ جب تک یہ 16 سال کی نہ ہو، اسے یہاں مت لانا ورنہ میلیفیسنٹ کا دیا ہوا قرض اس پر پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میلیفیسنٹ کے جادوئی جنگل پر دوبارہ حملے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ وہ لالچی اسٹیفن ابھی بھی اس جنگل کے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میلیفیسنٹ کو اس خطرے کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ اپنے جنگل کی حفاظت کے لیے تیار ہے اور اس کے آس پاس جادوئی باؤنڈریز بنا دیتی ہے تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکے۔ دوسری طرف اب وہی 3 چھوٹی چھوٹی پریاں اسٹیفن کی بیٹی کو اٹھا کر کہیں دور آ جاتی ہیں، لیکن میلیفیسنٹ یہ جانتی تھی کہ وہ چھوٹی پرنسس کہاں ہے۔ میلیفیسنٹ وہاں جا کر اس بچی کو ڈراتی ہے، لیکن وہ چھوٹی معصوم پرنسس میلیفیسنٹ کو دیکھ کر ایک پیاری سی اسمائل دیتی ہے۔ میلیفیسنٹ ایک اچھی پری ہے، جس کی وجہ سے اسے چھوٹی پرنسس بہت پیاری لگنے لگتی ہے۔ وہ 3 پریاں پرنسس کا صحیح سے خیال نہیں رکھتی اور ہمیشہ جب پرنسس مشکل میں ہوتی ہے تو میلیفیسنٹ اس کی آ کر جان بچاتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ چھوٹی پرنسس اب 15 سال کی ہو جاتی ہے۔ اب 3 چھوٹی پریاں اسے اس جگہ کے کنارے پر لاتی ہیں۔ پرنسس نے بھی میلیفیسنٹ کی طرح باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی اور وہاں وہ ایک باؤنڈری پر جا کر پرنسس کو کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر یہاں کوئی ہے تو سامنے آؤ۔ اس وقت وہاں میلیفیسنٹ اسی کرو کے ساتھ تھی جو کہ اب انسان ہے۔ میلیفیسنٹ رک نہیں پائی اور اس پرنسس کے سامنے آ جاتی ہے۔ میلیفیسنٹ کو دیکھ کر پرنسس خوش ہو کر کہتی ہے آپ تو بچپن میں میرے پاس آتی تھی اور میرا خیال رکھتی تھی، میں آپ کو پہچانتی ہوں۔ یہ سب سن کر میلیفیسنٹ مسکرانے لگتی ہے کیونکہ وہ پرنسس کو اپنی بیٹی کی طرح مانتی ہے۔ اب میلیفیسنٹ یہ بھی نہیں جانتی کہ جو اس نے پرنسس کو قرض دیا تھا وہ اسے لگ جائے گا۔ اب میلیفیسنٹ اور پرنسس دونوں ماں بیٹی کی طرح وقت گزارتے ہیں
और एक दूसरे का एहसास करते हैं। एक दिन जब प्रिंसेस सो रही थी तो मेलेफिसेंट रात में इसके पास आकर कर्ज को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेलेफिसेंट को यहाँ समझ आ जाती है बहुत सालों पहले दिया गया कर्ज अब वापस नहीं लिया जा सकता। मेलेफिसेंट अब बहुत परेशान है क्योंकि प्रिंसेस का 16th बर्थडे आने ही वाला था। इस पर वो सिर्फ प्रार्थना करती है कि इसको एक अच्छा इंसान मिल जाए ताकि इसका कर्ज टल जाए। अब दिखता है कि सुबह में मेलेफिसेंट और प्रिंसेस दोनों बातें कर रही होती हैं। मेलेफिसेंट से प्रिंसेस पूछती है कि आपके पर कहाँ है? सब परियों के पर होते हैं। इस पर मेलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने मेरे पर मुझसे छीन लिए। मैं अपने परों से आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे ये बहुत याद भी आते हैं। ये बात करते करते मेलेफिसेंट बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन प्रिंसेस इसे तसल्ली देती है ये कहकर कल मेरा 16 बर्थडे है और मैं अपनी हिफाजत करने वाली 3 परियों से इजाजत लेकर आपके पास आऊंगी। मेलेफिसेंट जानती थी अगर 16 बर्थडे पर प्रिंसेस को अगर इससे वफा करने वाला नहीं मिला तो ये मर जाएगी। अब प्रिंसेस अपने घर जा रही होती है कि जंगल में से एक लड़का दिखता है जहाँ दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और कुछ मुस्कुरा कर बात करते हैं। इसके बाद प्रिंसेस अपने घर लौट जाती है। प्रिंसेस इन तीनों परियों से कहती है कि मेलेफिसेंट के पास मैं जाना चाहती हूँ, जिससे परियां ये समझने लगती हैं कि शायद प्रिंसेस को इस कर्ज का पता चल गया है। परियां सब कुछ प्रिंसेस को सच बता देती हैं कि इसके साथ क्या हुआ था। फिर ये भी बताती हैं कि एक मेलेफिसेंट नाम की परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। ये सुनकर प्रिंसेस इन परियों की बात का यकीन नहीं करती और वो बहुत दुख में मेलेफिसेंट के पास जाकर उसे सारी बात बताते हुए पूछती है कि क्या ये सच है। तो मेलेफिसेंट इसे बताती है कि हाँ, ये सब सच है और मैंने ही तुम्हें कर्ज दिया था। ये सब तुम्हारे फादर की वजह से मैंने किया था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं चाहती। अब मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। ये सब जानकर प्रिंसेस का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। 3 परियां प्रिंसेस की जिद करने पर इसके 16 बर्थडे के एक दिन पहले ही इसे महल में ले जाती हैं। प्रिंसेस सीधा महल में जाकर स्टीफन अपने फादर के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि मैंने आप सबको बहुत याद किया। मुझे लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ, लेकिन यहाँ स्टीफन खुश होने की जगह इन तीनों परियों पर बहुत गुस्सा करता है, ये कहते हुए कि प्रिंसेस को 16 बर्थडे के एक दिन बाद तुम लोगों ने यहाँ लाना था और तुम प्रिंसेस को एक दिन पहले ही ले आई हो और इसका कर्ज अभी पूरा भी नहीं हुआ था। फिर वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि प्रिंसेस को एक कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि कोई इसके पास ना जा सके। अब वो बादशाह इस कर्ज को रोक तो नहीं सकता था। आखिर अब वो दिन भी आ गया था जब प्रिंसेस का 16 बर्थडे था। अब अचानक से प्रिंसेस एक ऐसी जगह पर गलती से चली जाती है जहाँ बहुत सारी सुइयां थी और जहाँ वो एक को टच कर लेती है, जिससे वो गहरी नींद में सो जाती है। अब स्टीफन को यह हकीकत पता चल गई थी और वो बहुत परेशान था क्योंकि प्रिंसेस अब एक गहरी नींद में है। अगले सीन में मेलेफिसेंट दिखती है जो प्रिंसेस की वजह से बहुत अपसेट थी। वो इसी लड़के को अपने पास बुलाती है जो प्रिंसेस को एक दिन जंगल में मिला था, क्योंकि मेलेफिसेंट ये सोच रही थी कि शायद ये लड़का प्रिंसेस को पसंद करता है और अगर ये लड़का प्रिंसेस के पास जाए तो मुमकिन है कि प्रिंसेस का कर्ज खत्म हो जाएगा। इसलिए मेलेफिसेंट इस लड़के को बेहोश करके प्रिंसेस के कमरे तक ले जाती है। दूसरी तरफ छोटी परियां स्टीफन को कहती हैं कि आप अपनी बेटी के माथे पर प्यार करें, शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन स्टीफन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता क्योंकि मैं ही हूँ जिसने मेलेफिसेंट को धोखा दिया था और यही वजह है जो आज मेरी बेटी के साथ हो रहा है। मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। दूसरी तरफ जहाँ प्रिंसेस गहरी नींद सो रही थी, ये लड़का प्रिंसेस को देखने लगता है। अब मेलेफिसेंट को लगता है कि ये लड़का शायद प्रिंसेस को पसंद नहीं था। अब मेलेफिसेंट दोबारा परेशान हो जाती है और वो प्रिंसेस से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, तुम्हारी स्माइल को बहुत मिस करूंगी। ये कहकर मेलेफिसेंट एक माँ की तरह प्रिंसेस के माथे पर प्यार करती है और रो कर वहाँ से जाने लगती है। अभी वो जा रही होती है कि पीछे से प्रिंसेस की आवाज आती है, आप कहाँ जा रही हैं? अब प्रिंसेस अपनी आंखें खोल चुकी थी और वो जाग जाती है।
अब यहाँ ये पता चलता है कि इसके साथ वफा करने वाली मेलेफिसेंट ही थी, क्योंकि वो एक माँ की तरह उसे दिल से प्यार करती है। प्रिंसेस मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं भी आपके साथ जादुई जंगल में चलूंगी। और अभी ये जाने ही लगते हैं कि स्टीफन को इनका पता चल जाता है। वो अपने लोगों से कहकर मेलेफिसेंट के ऊपर एक जाल फेंक देता है। वो लोहे का जाल था जिससे परी मेलेफिसेंट की मौत हो सकती थी। अब स्टीफन के कहने पर सारे सिपाही मेलेफिसेंट को बहुत मारने लगते हैं। मेलेफिसेंट बहुत गुस्से में आकर अपने कव्वे को, जो इसने इंसान बनाया था, उसे ड्रैगन में बदल देती है। वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर तमाम सिपाहियों को जला देता है, जिससे वो मेलेफिसेंट आजाद हो जाती है। लेकिन तभी बादशाह स्टीफन और इसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। अब स्टीफन ने खुद लोहे की शील्ड पहन रखी थी ताकि वो मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए खत्म कर दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस को महल में मेलेफिसेंट के पर नजर आ जाते हैं, जो मूव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन परों ने मेलेफिसेंट की प्रेजेंस को महसूस कर लिया है। प्रिंसेस इन परों को आजाद कर देती है, जो फौरन से उड़कर मेलेफिसेंट की बॉडी पर जा लगते हैं। अब मेलेफिसेंट पहले जैसी परों वाली परी है और वो उड़कर अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। मेलेफिसेंट स्टीफन को लेकर उड़ जाती है। स्टीफन इसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो आखिर जमीन पर ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। यानी अब ये लालची आदमी मर गया है। अगले दिन दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट प्रिंसेस को भी अपने जादुई जंगल में ले जाती है और अपने जादुई जंगल के आसपास की बाउंड्रीज को हटा देती है। अब इस जंगल में दोबारा फूल खिलने लगते हैं और ये सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और यही कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी के आखिर में हम कह सकते हैं कि मेलेफिसेंट के कैरेक्टर से हम सीखते हैं कि इंसान वक्त के साथ बदल सकता है। मोहब्बत से दिलों की सख्ती खत्म हो सकती है, जैसे मेलेफिसेंट ने माँ की मोहब्बत प्रिंसेस को दी, जिससे प्रिंसेस को एक नई जिंदगी मिली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।